الیکشن ٹریبیونلز کے اندر ریٹائرڈ ججز، آپ کا ریئیکشن؟ اب انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، اب میں بار بار تو واپس اس سبجیکٹ پہ نہیں جاؤں گا۔ بدقسمتی سے ہماری تاریخ کے اندر بہت سے محب وطن لوگوں کو جب دیوار سے لگایا گیا تو پھر نتائج جو آئے وہ انفارچونیٹلی بہت ہی افسوسناک تھے۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ جو آپ ٹریبیونلز کی، ریٹائرڈ ججز کی جو ہے بارے میں جو آرڈیننس جو منظور ہوا ہے ابھی یا جو جاری کیا گیا ہے، یہ ایک کلاسک کیس نظر آتا ہے ہمیں ایک فکسڈ میچ کا۔ اب آپ دیکھیں کہ 5 اپریل کو لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو 6 ججز کے نام دیے تھے الیکشن ٹریبیونلز لگانے کے، اور 1 مہینے اور 22 دن کے بعد حکومت کیا کرتی ہے؟ حکومت آرڈیننس جاری کرتی ہے۔ سینٹ کا اجلاس جمعہ تک چل رہا تھا، اس کو ختم کر کے، پروروگ کر کے، تاکہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوان نہ بیٹھے ہوں، اس آرڈیننس کو جاری کیا گیا ہے۔ اور اس سے زیادہ بڑی بدنیتی جو ہے، اور یہ گٹھ جوڑ آپس میں جو حکومت کا اور الیکشن کمیشن کا ہے، جو ایک آئینی ادارہ ہے جس کا فرض ہے کہ ملک کے اندر جو ہے شفاف اور آزادانہ اور منصفانہ الیکشنز ہوں، جو کرپٹ پریکٹسز سے پاک ہوں، یہ تو مسیح خود ہی موت کا سامان پیدا کرنے کا جو ہے وہ حصہ بنا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ متنازع اور کیا بنا سکتا ہے 8 فروری کے الیکشن کو؟ یہ ایک میں نے آپ کو بتا دیے سارے فیکٹس اینڈ فگرز کہ کب نام تجویز کیے گئے اور کیا حرج تھا جب یہ ججز جو ہیں یہ جو اپوائنٹ ہو جاتے اور یہ ان کو سٹال کرتے رہے، بلاک کرتے رہے، اور اب یہ آرڈیننس پاس کر دیا ہے۔ اس سے زیادہ بڑی بدنیتی آپ چیلنج کر سکتے ہیں اسے؟ بالکل جی، اس سے زیادہ بڑی بدنیتی سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ بڑی بدنیتی کیونکہ ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملہ پینڈنگ ہے، لاہور ہائی کورٹ میں، آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ اس سے بڑی بدنیتی اور فکسڈ میچ اور بے ایمانی جو ہے یہ اب دیکھنے میں نہیں ملتی۔ اور لیکن پاکستان ہی ہے، ہم جس طرح کڑاہی میں سے آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں نا، ہم وہی کر رہے ہیں جی۔ اب بہت قسمت ہے ہم لوگ۔ عظمہ بی بی، یہ ایک تنازع ہے جو میرے خیال ہے مسائل بڑھائے گا، کم نہیں کرے گا، آپ کیا کہتی ہیں؟ قطن نہیں، کیوں بڑھائے گا؟ مجھے یہ بتائیے، الیکشن ٹریبیونلز جو ہیں، پہلے جو ہمارے حاضر صدر جج ہیں، ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں انصاف نہیں ملتا، دوسری طرف جمعہ یہ 1 گھنٹے کے اندر ان کی پٹیشن دائر ہوتی ہے، آدھے گھنٹے میں وہ لگ جاتی ہے، اگلے گھنٹے میں ریلیف مل جاتا ہے۔ کیا یہ سارے پاکستانیوں کو یہ سہولت موجود ہے؟ اور کیا یہ چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے لٹکایا تھا RTS کے ذریعے جب یہ آئے تھے، پورے سسٹم کو رگ کر کے، وہ ان کو میرے خیال ہے شیشہ نظر آتا ہے اپنے سامنے، تو اس لیے ان کو یہ لگتا ہے کہ یار جو ہم نے کیا تھا شاید ہمارے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ جو ایک پریشر ہے عدلیہ کے اوپر، جو اتنی زیادہ ان کے پاس مقدمات کی ایک فہرست ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے ان ٹریبیونلز کو دینے کا۔ ہم چاہتے ہیں ٹریبیونلز جو ہے وہ ٹائم دیں، ٹائم دینے کے بعد جو ہے وہ تمام پروسیس کو فالو کرتے ہوئے، اور یہ جو ابھی پھر یہ ایک بڑی عجیب بات کی ہے ولید صاحب نے، یعنی ان کے مطابق سارے پروسیس کو جو ہے وہ بلڈوز کر دینا چاہیے۔ یعنی جو ایک پہلا پروسیس ہے کہ آپ الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں، وہ بلڈوز کر دیتے اور پہلے جو ہے وہ الیکشن ٹریبیونلز میں چلے جاتے۔ یہ کہاں ہوتا ہے بھائی؟ خدا کا واسطہ ہے، ناک جو ہے وہ، یہ آپ کی قانون جو ہے یہ آپ کی ناک کی موم نہیں ہے، جیسے آپ پچھلے 5 سال اس کو موڑ کے چلاتے رہے ہیں ویسے چلتی رہے۔ قانون کو اپنا ڈیو کورس لینا ہوتا ہے، ڈرتے کیوں ہیں؟ ان کے پاس ہے نا سارے پروف، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، یہ جا کے ٹریبیونل میں ثابت کر دیں کہ جج کوئی بھی ہو۔